اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتى اذا ركبا في السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا الى آخر القصہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف اس دی آیت نمبر 71 تو لے کر کے آیت نمبر 78 تک حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دے سفر دے اندر آون والے ترے انوکھے اور عجیب و غریب واقعات دا تذکرہ ہے۔ پہلے انہاں دا خلاصہ سن لو، اس کے بعد آیات دا ترجمہ کر لاندیاں اور پھر حضرت خضر علیہ السلام دا حضرت موسیٰ نو جڑا جواب آئی وہ انشاءاللہ اگلے درس اندر پڑھسائیں۔ سفر شروع ہو گیا، پیچھے تمام کے ساتھ اسی سماعت کر چکے ہو۔ حضرت موسیٰ اور خضر چل پڑے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام دے درمیان جڑی کمٹمنٹ آئی اور جڑی شرط طے ہوئی آئی کہ میرے کسی کم دوتے تسی سوال نہیں اٹھانا، اعتراض نہیں کرنا، میں جتنے بھی اس سفر دے اندر کم کرنے ہیں بعد دے اندر میں انہاں دی وضاحت کر دے سا۔ تو سب تو پہلا سفر اے پیش آیا کہ جو ہی دریا تے پہنچے تے کشتی جا رہی ہے دوسری طرف۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ نو آکھیا کہ یار اسی تو اس طرف سفر کرنے، اساں نو اس پاسے چھوڑ کے آ۔ تے او جڑے لوگ آن اس جگہ دے رون والے حضرت خضر دے نال مانوس آن، جان دے پہچان دے والے، جان پہچان والے آن۔ حضرت خضر علیہ السلام نو انہوں نے بٹھایا اور سمندر دے دوسرے کنارے، دریا دے دوسرے کنارے لے کر کے گئے جتھے انہاں جانا ہے۔ تے جلے عین کنارے دے قریب پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام نے مکہ ماریا، کشتی دے ایک پھٹا جڑا توڑ دیتا، اس کے اندر سوراخ ہو گیا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فٹ سوال کیتا، چونکہ شریعت دے اندر کسی دا نقصان کرنا یہ ناجائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی سوال کر دیتا۔ کشتیاں والے وچوں کسی نے سوال نہیں کیتا، نہ ہی ملا نے کوئی اعتراض کیتا، کیونکہ انہاں دا انہاں دے نال واسطہ پڑھدا رہندا ہے اس علاقے دے جوان، تو انہاں نو پتہ ہی کہ اے بزرگ جڑے ہیں اگے بھی اے ہو جائے کوئی کام شام کردے رہندے ہیں خلاف عادت اور خلاف معمول، تو انہوں نے ادب دے لحاظ دے نال کوئی سوال نہ کیتا۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام دونوں دے نال پہلا سفر آئی، موسیٰ علیہ السلام نو فوراً اس تے اعتراض ہو گیا، فرمایا اخرقتها لتغرق اہلها، تسی اس نو پھاڑ کے رکھ دیتا تاکہ تسی کشتی والا نو غرق کر دیو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تواڈے میرے درمیان یہ طے ہو چکا ہے کہ تسی سوال نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ نے معذرت کی تھی، فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے مہلت دے دو۔ جو ہی سمندر دریا چو باہر نکلے، اگو ویکھیا کہ ایک نوجوان لڑکا، بعد نے آکھیا کہ غلامن تو مراد نوجوان لڑکا ہے، بعد نے فرمایا نہیں پورا مرد ہے، رجل ہے۔ تو غلام دا لفظ نوجوان لڑکے تے بھی بولے جانا اور جوان مرد تے بھی بولے جانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس نو قتل کر دیتا، گردن مروڑی تے مار کے رکھ دیتا اس نے۔ حضرت موسیٰ نے پھر سوال کیتا کہ ایک ہی کیتے نے، پہلے تو او دے وچ جڑا نا نقصان دا ایک احتمال آئی، ہو سکدا او بعد اندر کشتی نو درست کر لون، یہ ہو سکدا او کشتی دے وچ جڑا سوراخ ڈالے نے اس دے وچ پانی اتے نہ آوے، لیکن ہن تے یقین ہے کہ ایک بندے دی جان لے لئی نے۔ حضرت موسیٰ نے فوراً پھر سوال کر دیتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تواڈے میرے درمیان طے ہو چکے کہ تسی میرے کو سوال نہیں کرنا، لہذا پھر سوال کیتا نے۔ حضرت موسیٰ نے پھر معذرت کر لی، اگے چلتے گئے۔ اگو بستی آئی جڑی سامنے، ہن چونکہ سفر بھی کافی سارا ہو گیا، تھکن بھی آ گئی، بھوک پیاس بھی لگ گئی۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بستی والے کولوں کھانا طلب کیتا کہ سانو مہمان بناؤ، سانو کھانا دیو۔ بستی والے نے کھانا دیون تے انکار کر دیتا۔
تے خضر علیہ السلام نے اتھائی جو نظر ماری تے نال ایک دیوار آئی جڑی بالکل دھوڑ دے قریب آئی. حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار نو گرایا اور دیوار نو دوبارہ تعمیر کر کے اپنی جگہ تے صحیح سلامت کھڑا کر دیتا. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جو اعتراض نہیں کیتا بھئی دیوار نو کھڑا کیوں کیتا، نہیں تے اچھی گل آئی، لیکن اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیتا بھئی انہاں جے تواڈے کولوں مہمان نوازی ساڑی قبول نہیں کیتی، کھانا سانو نہ نے دیتا، تو کم از کم انہاں کولوں کوئی مزدوری اجرت لے لوا، ہور نہیں تو کھانے آکھ دیوا کہ یار اسی تھوڑی دیوار بنائیے، کم از کم ہون تو ساڑی مہمان نوازی. لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے انہاں کولوں کھانا بھی نہ منگیا. یہ 3 سوال اتنے پیش آیا، انہاں دے جواب انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آسان ہونے، انہاں دا سادہ جے ترجمہ کر لینا. فانطلقا، چل پڑے دو میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، نال حضرت یوشع ابن نون بھی ہیں، چونکہ انہاں دے وچوں اہم جڑے واقعے دے متعلق بندیاں دو آن، اس واسطے انہاں دعا دا تذکرہ ہو گیا، وگرنہ جڑے نال سفر کرن حضرت یوشع وہ بھی ساتھ ہیں. فانطلقا، چل پڑے دو میں، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ سوار ہو گئے دو میں کشتی دے اندر، خرقہا، جہاں کشتی تو لمن لگے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی نو سوراخ ڈال دیتا، ایک پھٹو دا اکھاڑ دیتا، ایک تختہ نکال دیتا. قال اخرقتها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتها، کیا اس نو پھاڑ دیتا نے، لتغرق اہلها، اس واسطے کی تاکہ تسی اس دے کشتی دے اندر بمن والے نو ہلاک کر دیو. اللہ اکبر. لقد جئت شیئا امرا، تسی تا بڑا ایک جڑا نا خطرناک خطرے دا کام کیتا ہے. اللہ اکبر. قال، حضرت خضر علیہ السلام بولے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں تینوں پہلے نہیں آکھیا کہ میرے نال سوال نہیں کرنا اور میرے نال چل دے یا تو صبر نہیں کر سکنا. قال لا تؤاخذنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہن میرا مواخذہ نہ کرو. معذرت کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے بھی، ما نسیت، میں بھول گیا سوال کر بیٹھا، ایک باری میں چھوڑ دو. ولا ترہقنی من امری یسرا، تے عسرا، تے میرے اس جڑا نا جی معاملے نو تنگی والا نہ بناؤ، میرے اس چھوٹے جہے معاملے دی وجہ تو میری جڑی تابعداری دے میں تواڈے نال وعدہ اور عہد کیتا ہی نا، اس تابعداری دے عہد نو مزید تنگ نہ کرو، ایک باری سوال جو کیتا. فانطلقا، اتھو ایک سبق بھی یہ بھی سن حاصل ہونا کہ اگر انسان دے کول کوئی مزدور ہے یا انسان دے کول کوئی ماتحت آدمی ہے، اس دے کول کوئی خطا اور غلطی ہو جاندی تو پہلی دفعہ کم از کم اس نو موقع دے. اگر دوسری دفعہ بھی آ رہا ہے، تیسری دفعہ پھر جواب ہے، تو کم از کم یہ نہیں بھائی پہلی دفعہ ہی کوئی بندہ غلطی کرے تو جناب اس نو بچھاڑ کے رکھ دو، نکل جا میری نوکری چ، کوئی ضرورت نہیں تیری میں نہ، پہلی دفعہ اس نو معذرت اس دی قبول کر لو اگر وہ معذرت کرے. فانطلقا، لہذا آگے چل پڑے. حتی اذا لقیا، ملے ایک لڑکے نو، غلامن، ایک نوجوان آدمی نو یا لڑکے نو، فقاتلوا، حضرت خضر نے اس نو مار دیتا. قال اقتلت نفسا زکیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تسی ایک پاکیزہ جان نو قتل کر دیتا جیدہ بظاہر گناہ ہی کوئی نہیں، بغیر نفس، تے بغیر کسی جان دے تسی قتل کر دیتا. دو گلہ کی تھیں، زکیتا جیدہ بظاہر گناہ کوئی نہیں، بغیر نفس، بغیر نفس بغیر حق دے تسی اس نو قتل کر دیتا. حق شریعت دے اندر 3 ہیں جنہ دی وجہ تو انسان دوسرے نو قتل کر سکتا. ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی نو قتل کر دینا، قصاصاً اس نو قتل کرنا جائز ہے. دوسرا، کوئی شادی شدہ بندہ ہے تو کہ عورت دے نال منہ کالا کر لینا، شریعت اس نو پتھر دے نال مار مار کے رجم کر کے قتل کرنے دا حکم دین دی ہے. اور تیسرا جیڑا بندہ ہے کوئی مسلمان ہے، ایماندار ہے اور اسلام تو پھر جانا، شریعت اس نو 3 دن دی مہلت دین دی، اگر واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس نو قتل کرنے دا حکم ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت باغیوں نے انہوں دا محاصرہ کیتا تے جس دن انہوں نے قتل کرن لگے، حملہ کیتا، حضرت عثمان غنی نے چھت دے چڑھ کے ایو آکھیا، فرمائی میں نے کیوں میری جان دے دشمن بن گیا کہ کسی مسلمان دا خون بہاونا جائز نہیں سوائے 3 شرطیں دے، 3 کمہ دے. فرمایا میں اج تک کسی نال زنا نہیں کیتا. فرمایا اسلام تا دور رہا، میں اسلام مسلمان عمر تو پہلے بھی کہ عورت دے نال میلی اکھ نال نہیں ویکھیا. اللہ اکبر. اور اسی طرح فرمایا کہ میں کہاں دا قتل بھی نہیں کیتا. اللہ اکبر. تے 3 چیز حضرت عثمان غنی نے گنیاں کہ میں تو اے نقصان بھی نہیں کیتے، پھر میری جان دے کیوں دشمن بن گیا. لقد جئت شیئا نکرا، تسی تک کیتے کم بڑا اوپرا، نہ معقول کم کیتے.
قال حضرت خضر علیہ السلام بولے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں تو آکھیا نہیں تسی میرے نال صبر نہیں کر سکتے۔ قال ان سألتک عن شیء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ان سألتک، اگر میں تواڈے کول ہون سوال کیتا نا کسی چیز دے بارے اس واقعے دے بعد فلا تصاحبنی، پھر مینوں اپنے نال نہ رکھا، لہذا معاہدہ ہویا ہی ساڈا تو کم از کم 3 دفعہ مینوں مہلت دیو، ہن اگر میں تواڈے کول کوئی سوال کیتا نا اس دے بعد بے شک مینوں نال نہ رکھا ہے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق تسی پہنچ چکے ہو میری طرفوں عذر نو، یعنی تواڈے کول ہن عذر ہے۔ پہلے یہ آئی کہ بھئی تسی مینوں پہلے سوال دے جواب دے اندر ہی مینوں فارغ کر دیندے تے لوگ آتے کہ بھئی کیوں کو معذرت کر لے، معذرت جو کر رہے ہیں تے قبول کر رہے ہیں، کیوں شاگرد نو بھگا دیتے نے، تو ہن تواڈے کول ایک معقول عذر ہونا کہ 3 دفعہ تسی مینوں مہلت دے چکے ہو۔ اس دے بعد فانطلقا، اگے چلے، تیسرا واقعہ، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، یہاں تک کہ پہنچے ایک بستی دے کول، استطعما اہلہا، دونوں نے کھانا طلب کیتا، فابوا ان یضیفوہما، تے انہوں نے انکار کر دیتا مہمان نوازی کرن کو۔ ایک واقعہ ذہن چاہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایو بستی دے لوگ آئے اور انہوں نے آکھیا یہ جڑا لفظ ہے نا فابوا، انکار کر دیتا کھانے تو، تسی اس طرح کرو کہ اے فابوا دی جاتے نا حمزہ دوتے 2 نقطے لا دو فاتو، تاکہ جملہ اے بن جائے کہ انہوں نے مہمان نوازی نو قبول کر دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، قرآن دی زبر زیر دے اندر فرق کرنا یہ ساڑھے اختیار دے اندر بھی نہیں۔ فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے انکار کر دیتا کہ مہمان نوازی کرن، فوجدا جدارا، حضرت خضر نے اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض، جری قریب آئی کہ گر جاویا، ارادہ رکھ دیا دیوار یعنی گرن دے قریب آئی۔ فاقام، حضرت خضر علیہ السلام نے اس نے سدھا کر دیتا، کھڑا کر دیتا، دوبارہ تعمیر کر دیتا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گل تے اعتراض نہیں کیتا بھئی دیوار سدھی کیوں کی تھی، تو مسلمان دا فائدہ ہے، اعتراض اس گل تے اعتراض بھی نہیں آکھنا چاہیے، استفسار آکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کرنا چاہیا، معلوم کرنا چاہے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تسی چاہوا نا لاتخذت علیہ اجرا تو تسی اس تے اپنی اجرت لے سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دا صبر ہون جواب دے گا، فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، بس ہن تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ میں ہنے تینوں دسینا انہاں تمام گلاں دی باتاں دی واقعات دی حقیقت ما لم تستطع علیہ صبرا، جنہاں دے تو صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سانوں قرآن مجید صبر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر اجمعین، آمین برحمتک۔